أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على قوم الظالمين. ہم گزشتہ بیانات میں اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات جو بتا رہے تھے، ہم یہاں تک پہنچے کہ ان کو جو ہے تو روشنی دکھائی دی اور وہ آگ سمجھ کر وہاں تک گئے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت دی، اور اس کے بعد وہ رسالت کے کام پہ آپ مبعوث ہوئے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے کچھ چیزوں آپ مانگی کہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے. ہاں، آپ کی زبان میں جو یہ تھی اس کو کشادگی کا بولے کہ اچھی طرح سے میں بیان کر سکوں، اور ایکسپلینیٹری پاورز جسے بولتے ہیں وہ مانگے. اور اس کے بعد جو ہے تو سینے کی کشادگی کہ بھئی کشادہ سینہ ہو جائے میرا. اور تیسرے جو ہے تو حضرت اپنے بھائی حضرت ہارون کو میرا وصی، میرا جانشین اور میرا ساتھی بنا دے. یہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملے میں سب چیزیں آپ کی جو ہے تو دعا کو قبول کیا، اور آپ کو اب ماموریت جو ہے تو جس کام کی ماموریت پہ کیا ہے کہ بھئی اب آپ کو ایک معرکہ آرائی کرنا ہے فرعون سے، اس کے لیے آپ کو یہ سب قوتیں آپ نے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے سب دی. اب فرعون سے معرکہ اعلیٰ کیا ہو رہا ہے اور اس کا مقابلہ، فرعون سے معرکہ آرا اور مقابلہ، یہ اب جو ہے تو ہم تھوڑا سا 15-20 منٹ اس کے بارے میں بتائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماموریت کا پہلا مرحلہ ختم ہوا، یا ماموریت بولے تو معمور کرنا، اس کو آپ کو عہدہ دینا، ماموریت، جس میں بتایا گیا کہ انہیں وہی رسالت ملی ہے، رسالت کی وہی ملی ہے، اور انہوں نے اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وسائل کے حصول کی درخواست کی. ابھی میں جیسا کہ یہ وسائل مجھے مل گیا تو میں یہ کام اچھی طرح سے انجام دوں گا. اس کے ساتھ ہی زیر نظر دوسرے مرحلے کے بارے میں گفتگو ہوتی، یعنی فرعون کے پاس جانا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنا. چنانچہ ان کے درمیان جو گفتگو ہی اسے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. اب جو ہے تو اب یہ سب ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہا ہے، اب یہاں پہ جو تو سب سے پہلے مقدمے کے طور پر فرمایا گیا کہ اب جبکہ تمام حالات سازگار ہیں تو تم فرعون کے پاس جاؤ. فرعون کے پاس جانے کا جو تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے، اور اس سے کہو کہ ہم عالمین کے پروردگار کے رسول ہیں. یہ میسج دینے کا کیا کیا. ہاں، یہ سب چیزیں اب جاؤ تم. ہاں، سورہ شعراء کی آیت نمبر 16 میں ہے. کیا کہنا ہے آپ کو، اس سے کہو کہ ہم عالمین کے پروردگار کے رسول ہیں، اور اپنی رسالت کا ذکر کرنے کے بعد بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیجیے اور کہیے. اب کیا کہیے کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ تجھ سے مطالبہ کریں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے. یہ سورہ شعراء کی 17ویں آیت ہے. یعنی یہاں پر کیا ہے کہ اب ماموریت ہوگی، اب اللہ حکم دینا شروع کیا کہ اب کیا کرو، آپ فرعون کے پاس جاؤ. فرعون کے پاس جا کر بنی اسرائیل بولے تو یعنی اکثریت انہی کی تھی، مگر ان کو سب کو انہیں غلام بنا کے رکھا. تو اس کی آزادی کا مطالبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرعون کے پاس بھیجا. وہ مصر میں گئے. اب یہاں سے جو تو راستے میں ملی تھی آپ کو، مصر میں گئے اور اپنے بھائی ہارون کو مطلع کیا، اور وہ رسالت جس کے لیے آپ مبعوث تھے اس کا پیغام اسے پہنچایا. بھائی کو بولا کہ میرے کو ایسا رسالت ملی ہے، وہاں پر پھر یہ دونوں بھائی فرعون سے ملاقات کے ارادے سے روانہ ہوئے. ابھی دونوں جو ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے. اب دونوں اس ارادے سے روانہ ہوئے. آخر بڑی مشکل سے اس کے پاس پہنچے.
اب اس کے پاس جانا بھی بولے تو خدا بنا ہوا تھا، اس کے پاس پہنچنا کتنا مشکل ہے، اجازت لیتے ہوئے جیسا بھی ہو وہاں پہنچے۔ اس وقت فرعون کے وزراء اور مخصوص لوگ اسے گھیرے ہوئے تھے۔ اب جیسا ایک بادشاہ کے پاس رہتے ویسے جو تھے یہ خدا تھا تو اس کے پاس سبھی ایسے اس کے مخصوص لوگ اس کے پاس تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خدا کا پیغام سنایا، سب لوگوں کے سامنے اپنے خدا کا پیغام کیا سنایا؟ اس مقام پر فرعون نے زبان کھولی۔ اب جو آزادی کا بھی ہم نے پڑھے وہ بیان وغیرہ سنا ہے، تو اب فرعون کی نے زبان کھولی اور شیطنت پر مبنی چند ایک جچے تلے جملے کہے جس سے ان کی رسالت کی تکذیب کرنا مقصود تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی کو جھٹلانا تھا اس کو۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، اب یہاں کیا کرا اس نے؟ طنز شروع کرا، کدھر حضرت موسیٰ، آیا بچپن میں ہم نے تجھے اپنے دامن محبت میں پروان نہیں چڑھایا؟ تم ہم کو میسج دے رہا، ہم تو تیرے کو بچپن میں اپنی دامن محبت میں پروان نہیں چڑھا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 18 کا ہم نے تجھے دریائے نیل کی ٹھاٹے مارتے ہوئی خشمگین موجوں سے نجات دلائی، وگرنہ تیری زندگی خطرے میں تھی۔ تو دریا کی جو تو لہروں میں بہا جا رہا تھا، ہم نے تیرے لیے دائیوں کو بلایا اور ہم نے اولاد بنی اسرائیل کے قتل کر دینے کا جو قانون مقرر کر رکھا تھا اس سے تجھے معاف کر دیا، اور امن و سکون اور ناز و نعمت میں تجھے پروان چڑھا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا حالانکہ وہ سب اللہ نے کیا تھا، اب یہ وہ انہیں احسان کے طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سارے باتیں بتا رہا ہے کہ ہم نے جو تو تجھے سب کو قتل کرے مگر تجھے قتل نہیں کرے، وہ تو احسان مان۔ اس طرح سے انہیں جو تو ایک ایک چیز کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد بھی تو نے اپنی زندگی کئی سال ہم میں گزار۔ یہاں پہ کیا ہے مانو کہ بول رہا کہ دیکھو ہم نے پالا کرا بڑا، اور تیرے کئی سال تو ہمارے محل میں رہا۔ یہ جو ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر جو ہے 18 آیت میں، اس کے بعد تو اپنی کئی سال ہم میں گزارے۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے تو نے وہ اہم کام کیا۔ کون سا اہم کام کیا بولا اس نے؟ تم نے بہت ہی بڑا وہ کام کر دیے، یعنی وہ ایک خبتی کو قتل کیے تھے، بولے تم نے وہ بھی ایک کرا ہوا ہے، اس کے باوجود ہم نے کچھ بھی نہیں کیے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا کام کرنے کے بعد تم کیوں کر رسول بن سکتے ہو؟ یعنی تم نے تو قتل کرے، قاتل ہیں، تو ظالم ہیں، تم کیسے رسول بن سکتے؟ حالانکہ وہ قابل قتل تھا، آپ نے قتل کرے، اور وہ ایک فساد کا باعث ہوگا، یہ کہہ کے جو ہے تو آپ جو اپنے آپ کو اپنے نفس پر ظلم تو نفسی بولے، اور دوسرے وقت اس کو وہ انہیں اس کو یہ بتا رہا ہے کہ ایسا شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہا ہے ایسا شخص رسول کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ اس بات کی ان سب سے قطع نظر تو ہماری نعمتوں سے انکار کر رہا ہے۔ اس کے بولا یہ سب باتیں ہو جائے تو ہم نے اتنی نعمتیں تیرے کو دیے کرے، اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو کئی سالوں تک ہمارے دسترخوان پر پلتا رہا ہے، ہمارا نمک کھانے کے بعد نمک حلالی کا حق اس طرح ادا کر رہا ہے۔ اس قدر کفران نعمت کے بعد تو کس منہ سے نبوت کا دعویٰ کرا؟ ہم نے پالے، ہم نے کھلائے، ہم نے یہ کرے وہ کرے، اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد تم کفران نعمت کر رہے، ہماری نعمتوں کے دینے کے بعد بھی، اور تم وہ کر رہے۔ درخت و بادام خود اس طرح کی منطق سے ان کی کردار کشی کر کے موسیٰ علیہ السلام کو خاموش کرنا چاہتا۔ ایسے کیا ہوتا ہے مانو جب کمینہ اور ذلیل انسان کیا کرتا ہے، شرمندہ کرنا چاہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا، اور ان کو جو ہے تو اس طرح سے ان کی کردار کشی جو ہے تو ان کی کردار کو خراب کر کے پیش کرنا چاہ رہا اپنے لوگوں میں۔ اس وقت کیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی شیطنت آمیز باتیں سن کر اس کے تینوں اعتراضات کا جواب دینے شروع کیے، لیکن اہمیت کے لحاظ سے فرعون کے دوسرے اعتراض کا سب سے پہلے جواب دیا، یا پہلے اعتراض کو بالکل جواب کے لائق ہی نہیں سمجھا، کیونکہ کسی کا کسی کی پرورش کرنا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ اگر وہ گمراہ ہو تو اسے راہ راست کی بھی ہدایت نہ کی جائے۔ پہلا تو انہوں نے نظر انداز، ہم نے پرورش کرے، ماں باپ رہتے، کافر ماں باپ پرورش کرتے، بچہ جو ہے اسلام
पसंद करा तो उन्हें माँ बाप को भी जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पर वो छोड़ दिए। मगर बहरहाल जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने ये काम इस वक्त अंजाम दिया जबकि मैं बेखबर लोगों में से था। यानी वो जो खप्ती को मारने का उसका जवाब दिए कि मैं बेखबर था कि भाई ये इससे क्या फसाद हो जाएगा, इसलिए जो है। और आपने जो फिर मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि इस हादिसे की वजह से जब मैंने तुमसे खौफ किया तो तुम्हारे पास से चला गया, हाँ, और मेरे भाग गया, वहां से निकल गया। और मेरे परदिगार ने मुझे दानिश अता फरमाई और मुझे रसूलों में करार दिया। ये जो है सूरह शूरा की 21वीं आयत है। अल्लाह ताला ने जो है तो मुझे दानिश अता करके मुझे रसूलों में करार दिया। ये आपने जवाब दिए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम इस एहसान का जवाब देते हैं जो फिरौन ने बचपन और लड़कपन में परवरिश की सूरत में इन पर किया था। दो टोक अंदाज में इतराज की सूरत में फरमाते हैं तो क्या जो एहसान तूने मुझ पर किया है यही है कि तू बनी इसराइल को अपना गुलाम बना ले। हाँ, तू मेरे को परवरिश किया तो इतने पूरी कौम को जो है गुलाम बनाना यही उसका वैसे ये ठीक है। हवादिस ज़माना ने मुझे तेरे महल तक पहुंचा दिया और हालात ही तूने ऐसा बनाया था कि उसकी वजह से मैं तेरे महल तक पहुंचाने में हवादिस का वो था, मैं तेरे पास आ गया, तेरे महल तक पहुंचा और मुझे मजबूरन तुम्हारे घर में परवरिश पाना पड़ी। और इसमें भी खुदा की कुदरत तुम्हारी कारफरमा थी। लेकिन जरा ये तो सोचो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, मैं तेरे घर तक आया क्यों हुआ, ये तो सोच। तेरे ही जुल्म की वजह से मुझे ये अल्लाह ताला ने यहाँ तक भेजा। क्या वजह है कि मैंने अपने बाप के घर में और माँ के आगोश में तरबियत नहीं पाई, आखिर किस लिए? माँ बाप के पास अगर तू ये जुल्म नहीं करता, बच्चों को नहीं ज़िबा करता तो अल्लाह ताला ये इंतजाम नहीं करता, मैं माँ बाप के पास ही पढ़ता। क्या तूने बनी इसराइल को गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ रखा है? यहाँ तक तूने अपने खुद साख्ता कवानीन के तहत इनके लड़कों को कत्ल कर दिया और इनकी लड़कियों को कनीज बनाया। ये फिरौन को आप बता रहे कि तूने इतने गलत गलत हरकतें किया, हाँ, और एहसान जता रहा है मेरे पास। आज बनी इसराइल की तूने कितने लड़कों को कत्ल कर दिया और कितनी लड़कियों को कनीज बना लिया। तेरे बेहद हिसाब मजालिम इस बात का सबब बन गए कि मेरी माँ अपने नवमौलूद बच्चे की जान बचाने की गर्ज से, हाँ, बच्चे की जान बचाने की गर्ज से मुझे एक संदूक में रखकर दरिया नील के बेरहम मौजों के हवाले कर दे। फिर मंशाए इज्जती भी यही था, हाँ, अल्लाह ताला कि मेरी छोटी सी कश्ती तुम्हारे महल के नजदीक लंगर डाले। हाँ, तो ये तुम्हारे बेअंदाजा मजालिम ही थे जिनकी वजह से मुझे तुम्हारा मरहून मिन्नत होना पड़ा और जिन्होंने मुझे अपने बाप के मुकद्दस और पाकीज़ा घर से महरूम करके तुम्हारे आलूदा महल तक पहुंचा दिया। ये आप जो तो उसके सवालात का जवाब दिए और उसको खामोश करे। यानी आपके ऊपर जो है तो यानी जो एकदम एहसानात का और अपने जो तो परवरिश करने का और अपने पालने का, अपने महल में रहने के जो इतराज करा था, उसका सब से बड़ा जवाब ये देखिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि बनी इसराइल को गुलाम बनाए, उनके बच्चों को खत्म करे, उनको खत गारत करी करे। अब जो है तो अब रिसालत अल्लाह ने दिया, अब आप उससे जो है बहस करने के बाद आगे कदम बढ़ाते हैं। अब हम जो है इतना मुख्तसर से इसमें ये बात बता दी कि आप महल में पहुंच गए, उसके सवालात के जवाब दिए। इंशाल्लाह अब इसके बाद हम जो बताएंगे कि उन्हें और क्या क्या उन पर इल्ज़ाम लगाया। अब ये जो है मारिका आ रही उनसे शुरू हो रही। ये पहला मारिका था कि जिसमें सवाल जवाब हुए, अपने सवालात को जो है बेहतरीन तरह से जवाब दिए और उसको खामोश किए। यहाँ तक कि हम आगे हैं। अब आइंदा उसमें हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले